بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکاۃ المصابیح کے درس نمبر 60 میں باب الفیء فصل اول سے احادیث نمبر 4055 اور 4056 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الفیء، فیء کے حوالے سے یہ بیان ہے، رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِقَابٍ۔ ایک اور جگہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى۔ جو مال مسلمانوں کو میدان جہاد میں جنگ اور مقابلہ کے بغیر حاصل ہو جائے اس مال کو مال فے کہتے ہیں۔ فاء یفیء فیئا لوٹنے اور رجوع کے معنی میں ہے۔ چونکہ یہ مال پہلے کفار کے ہاتھ میں تھا، اب بحق سرکار ضبط ہو کر حقیقی مالک یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آ گیا ہے یا مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اس لیے اس کو فے کہتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فے کا تعارف بھی کیا ہے اور اس کا مصرف بھی بتا دیا ہے، گویا ارشاد ربانی ہے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ ملا علی قاری نے مرقات میں لکھا ہے کہ مال فے وہ ہوتا ہے جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کو حاصل ہو جائے۔ اس کے 4 حصے مکمل طور پر حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتے تھے، جو آپ اپنی ثواب دید پر خرچ کیا کرتے تھے۔ اس میں مہمانوں کو کھانا کھلانا، اہل و عیال کو دینا، مجاہدین کی مدد کرنا سب شامل تھا، اور 5واں حصہ آپ ان پر خرچ کرتے تھے جن مصارف کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ مال فے کا مصرف اور اموال خراج اور خمس کا مصرف ایک ہی ہے۔ ان میں سے حضور علیہ السلام نے اہل قرابت، بیوی بچوں وغیرہ پر تقسیم کیا، یتیموں بیواؤں وغیرہ پر خرچ کیا، مساکینوں محتاجوں پر خرچ کیا، مسافرینوں پسماندہ اشخاص پر خرچ کیا۔ کیا ان کے علاوہ دیگر رفاہی کاموں میں بھی اس مال کا لگانا جائز ہے؟ مثلا سڑک یا پل بنانا، اسپتالوں مسافر خانہ بنانا، مسجد و مدرسہ بنانا، ان تمام مصارف میں مال فے استعمال ہو سکتا ہے۔ اب یہ بات رہ گئی کہ آیا مال فے کی تقسیم میں لوگوں فرق مراتب کا لحاظ ہوگا یا نہیں؟ تو جمہور کے نزدیک اس کا لحاظ ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ پہلے افضل کو دیا جائے گا، پھر درجہ بدرجہ دیا جائے گا۔ مثلا سب سے پہلے اول اہل بدر کو دیا جائے، پھر بیعت رضوان والوں میں تقسیم ہو، پھر اہل بیت میں، پھر عوام میں تقسیم ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق اس ترتیب کا خیال رکھتے تھے، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ مال فے کی تقسیم میں کسی ترتیب کا کوئی لحاظ اور اعتبار نہیں ہے، بلکہ میراث کی طرح تمام مستحقین برابر کے شریک ہوں گے۔
بہرحال مال غنیمت میں صرف مجاہدین کا حق ہے، مال فے میں تمام مسلمانوں کا حق ہے، نیز مال فے میں خمس نہیں ہوتا، مال غنیمت میں خمس ہوتا ہے۔ خمس اور مال فے کے خرچ کے مواقع ایک جیسے ہی ہیں۔ حضور علیہ السلام کو جو مال فے حاصل ہوا تھا وہ ایک تو مدینہ منورہ میں بنو نذیر کے اموال میں ملا تھا، اور دوسرا خیبر کے فتح ہونے کے بعد کچھ علاقے جنگ کے بغیر ہاتھ میں آ گئے تھے، اس میں سے مال فے ملا تھا، جیسے باغ فدق وغیرہ۔ حضور علیہ السلام مسلمانوں کی ضروریات میں اس کو استعمال فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے انتقال کے بعد مال فے اگر مل جائے تو وقت کا خلیفہ اس کو مسلمانوں پر تقسیم کرے گا۔ آئیے طلبہ کرام، فے کے مختصر تعارف کے بعد فصل اول کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت مالک بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے حدیث مقدسہ مروی ہے، عن مالک بن اوس بن الحدثان قال قال عمر بن الخطاب ان اللہ قد خص رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الفیء بشیء لم يعطه احدا غیرہ ثم قرأ ما افاء الله على رسوله منهم الى قوله قدیر فكانت هذه خالصة لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ينفق على اہلہ نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله متفق علیہ۔ حضرت مالک بن اوس ابن حدثان کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالی نے اس مال فے کے سلسلہ میں اپنے رسول کو ایک خاص خصوصیت عطا کی تھی، آپ کے علاوہ کسی اور کو وہ خصوصیت عطا نہیں کی۔ پھر حضرت عمر نے یہ آیت ما افاء اللہ علی رسولہ منہم یہاں سے لے کر قدیر تک مکمل پڑھی اور فرمایا کہ چنانچہ یہ مال صرف رسول اللہ کے لیے مخصوص ہو گیا تھا، جس میں سے حضور علیہ السلام اپنے گھر والوں کو سال بھر کا خرچ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس میں سے جو کچھ بچا رہتا تھا اس کو ان جگہوں میں خرچ کرتے تھے جو اللہ کا مال خرچ کرنے کی جگہیں ہیں، یعنی اس باقی مال کو مسلمانوں کے مفاد اور مسالے جیسے ہتھیاروں اور گھوڑوں وغیرہ کی خریداری پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ نیز آپ اسے محتاج اور مساکین میں سے جس کو چاہتے اس مال کے ساتھ ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں مال فے کے مصرف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن عمر قال كانت اموال بني النضير مما افاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق على أهله نفقة سنتهم ثم يجعل ما بقي في السلاح والقراع عودة في سبيل الله متفق عليه۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ یہود کے قبیلہ بنو نذیر کا مال اس قسم کے مال میں سے تھا جس کو اللہ نے اپنے رسول کو کسی جد و جہد کے بغیر عطا فرمایا تھا۔ اس کے لیے نہ تو مسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ، اس لیے وہ مال حضور علیہ السلام کے لیے مخصوص ہو گیا تھا کہ جس میں سے آپ اپنے گھر والوں کی سال بھر کی ضروریات میں خرچ کرتے تھے، اور پھر اس میں سے جو کچھ بچ رہتا تھا
اس کو ہتھیاروں اور گھوڑوں کی خریداری پر خرچ کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ اللہ کی راہ یعنی جہاد میں کام آئیں۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ بنو نضیر کے قبیلہ سے مسلمانوں کو مال فے حاصل ہوا تھا، یعنی اس مال کو حاصل کرنے میں مسلمانوں نے کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں کی تھی، نہ گھوڑے دوڑائے تھے، نہ اونٹ دوڑائے تھے، نہ تلواروں کا استعمال کیا تھا، بلکہ یہ مال مسلمانوں کو بلا مقابلہ بغیر کسی جنگ کے ہی حاصل ہو گیا تھا۔ اس حدیث مقدسہ کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں، نفقۃ سنۃ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام توکل کی وجہ سے اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، یہاں سال بھر کا خرچہ کیسے رکھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں رکھتے تھے، ازواج کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ایسا ہی ہوتا تھا، سب کے لیے نہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ذات کے لیے نہیں رکھتے تھے بلکہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا کرتے تھے، اور جو باقی بچ جایا کرتا تھا اسے مسلمانوں کے اندر ہی تقسیم فرما دیا کرتے تھے، یا ایسی جگہوں پہ اسے استعمال کیا کرتے تھے جہاں پر اللہ تعالی کے مال کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔